شريك له إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمحدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی، اللہ مالک کی سنت اور قانون یہ ہے، جب کوئی قوم شرک سے باز نہیں آتی، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتی، تو اللہ زمین کے اندر انہیں مختلف فتنوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح کل یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیشہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندہ، جب میری امت کے اندر گناہوں کی بہتات ہو جائے گی تو پھر چاروں طرف سے انہیں اللہ عذابوں سے گھیر لیں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا اما فیہم یومئذ اناس صالحون، کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوں گے۔ تو اب وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یا وہ جو شرک کرتے ہیں لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے عذابوں کو، اس کی آزمائشوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کو ایک بات کی دعوت دیتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے چہرے کو متوجہ کر لو دین قیم کی طرف۔ اس صورت کے اندر اس بات کا حکم تیسری دفعہ ہو رہا ہے کہ انسان کے لیے نجات کا رستہ دین حنیف ہے، یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے انسان وڈرا کر دے کہ جو میرا رب چاہتا ہے میں وہی ماننا ہے۔ تو یہاں بھی حکم ہو رہا ہے فتنوں کے زمانے میں، یا ویسے بھی انسان جو ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو دین قیم کی طرف پھیر لے، من قبل، اس سے پہلے ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے لا مرد لہ من اللہ، اللہ اس دن کو واپس کبھی نہیں پلٹائے گا۔ کسی اور کی جرت تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ بھی جس دن کا وعدہ کر دیا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو ہے موت کا وعدہ، ایک ہے قیامت کے دن کا وعدہ۔ یہ دونوں ایسی باتیں ہیں، اللہ مالک فرماتے ہیں ان اجل اللہ، جب کسی بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا، لا یؤخر، وہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ پھر
جبکہ ہر انسان جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا، وہ اس وقت اللہ سے التجائیں شروع کر دیتا ہے. حتی اذا جاء احدہم الموت، اللہ فرماتے ہیں جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے نا، قال، وہ اللہ سے التجائیں شروع کر دیتا ہے، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے. بھئی کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ آیا. تو اس وقت اللہ رب العزت کا جواب کیا ہوگا؟ کلا. اب یہ نہیں ہو سکتا. جب انسان بار بار التجائیں کرے گا اللہ رب العزت سے، تو اللہ فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلہا، تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے. اب جو فیصلہ آ چکا ہے لا یؤخر، یہ مؤخر نہیں ہو سکتا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو قیامت کے قائم ہونے تک پردہ نہیں ہٹے گا. آپ دیکھیں ہم اپنے عزیز و اقارب، اپنے واقف کار، اپنے آبا میں سے کتنے لوگوں کو دفن کر آئے ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح ہمیں نہیں پتا، اس طرح انہیں بھی نہیں پتا کہ دنیا میں ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن سے پہلے جس کو اللہ بھی نہیں لٹائے گا. یومئذ یصدعون، سب انسان اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہوں گے. ومن کفر فعلیہ کفرہ، جو شخص کفر کرتا ہے یعنی اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، کہا اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، فعلیہ کفر، اس کے کفر کا وبال اسے ہی بھگتنا پڑے گا. ومن کفر فعلیہ کفر. ومن عمل صالحا، اور جو شخص اچھے کام کرتا ہے، نیک بنتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْحَدُونَ، وہ اپنی جان کے لیے اچھا کر رہا ہے. یعنی جو اچھا کرے گا اس کا انعام اچھا ہے، جو برا کرے گا اس کا انجام برا ہے. اللہ ہم سب کو برائی سے محفوظ رکھے. کہا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے گا جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے تھے، اپنے فضل کے ساتھ اللہ رب العزت انہیں بدلہ دیں گے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو شخص انکار کرنے والا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے. اور یہ ایک فطرتی بات ہے، ہم اپنے ہی دیکھ لیں، جس سے ہمیں محبت نہیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مرتا ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں. لیکن جس کے ساتھ تعلق ہے، اگر خدا نخواستہ اسے تھوڑی سی بھی تکلیف ہو، ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے، اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے محبت، انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے. یہ کبھی بھی کوئی نہ سمجھے کہ اللہ نے اہل جنت کو اور جہنم والوں کو ایک جیسا بنایا، یا مسلمان اور کافر کو ایک جیسا بنایا. کافر اس زندگی میں اللہ اسے خوب عیش کرواتے ہیں، لیکن جس دن اس دنیا سے آنکھ بند ہوتی ہے، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، پھر اس کے لیے بہت مشکل گھاٹیاں ہیں. اور کافر کے لیے یا اللہ کے انکار کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو نہ ماننے والے کے لیے کوئی آسانی کا رستہ نہیں. پھر
دنیا کی زندگی میرے پیارے بھائیوں ختم ہو جانی ہے، اس کی مصیبتیں بھی عارضی ہیں، اس کی آسائشیں بھی عارضی ہیں۔ حقیقی زندگی اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے، جو زندگی کبھی نہیں ختم ہوگی۔ اگر ایمان اور نیک عمل کی نعمت ہمارے پاس ہوگی تو ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت ہے۔ اللہ رب العزت بہترین بدلے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے۔ تو اگر آج اللہ کے انکار میں زندگی بسر کی، گناہوں کی گندگی اور دلدل میں دھنسے رہے، تو پھر ہمارے لیے کوئی آسانی کا رستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، کیا تم اللہ کی اس نشانی کو نہیں دیکھتے؟ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ خوشگوار ہواؤں کو چلاتا ہے، مبشرات، جس کے اندر خوشخبری ہوتی ہے، کہ ٹھنڈی ہوا آئی کہتے ہیں اب بارش ہوئے گی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اس ٹھنڈی ہوا کے بعد اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تمہیں، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِي، اور اس ہوا موافق ہواؤں کے ساتھ تمہاری کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پہلے بادبان ہوتے تھے، اور وہ بادبان ہوا کا رخ موافق ہو تو وہ اپنی منزل کی طرف جلدی پہنچ جاتے ہیں، اگر ناموافق ہو تو کئی کئی دن بھٹکتے رہتے۔ آج بھی بے شک جو بحری جہاز ہیں ان پہ انجن لگ گئے ہیں، لیکن موافق ہوا ہو تو آسانی سے اپنے رستے پہ چلتا چلا جاتا ہے، اگر ناموافق الٹی ہوا ہو تو یہی اس کے لیے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج اتنے اتنے بڑے جہاز بن گئے کہ ایک ایک پہ لاکھوں ٹن سامان آ جاتا ہے، لیکن جب ناموافق ہوائیں ہوتی ہیں، سمندر میں طغیانی آتی ہے، تو جس طرح ایک تنکا پانی کے اوپر ہوتا ہے اس طرح وہ لڑکھڑاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنی طاقت اور قوت دکھاتے ہیں، انسان کو دیکھ میرے مقابلے میں تیری حیثیت کیا ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ برطانیہ نے ایک جہاز بنایا جس کا نام ٹائٹینک تھا۔ وہ اتنا مضبوط جہاز بنایا، جب وہ اپنے پہلے سفر پہ گیا تو لوگوں نے بڑی مہنگی ٹکٹیں خرید کے اس پہ سفر کرنے کا ارادہ کیا، اور اس تقریب پہ اعلان کرتے ہوئے اس کا کپتان جو تھا اس نے یہ بات کہی تھی، ہم نے یہ اتنا مضبوط جہاز بنایا ہے، اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گارڈ بھی توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا، یعنی اللہ بھی توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ اب انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، سمندر بالکل سکوت تھا، کوئی طوفان نہیں تھا، کوئی رستے میں چٹان نہیں تھی، رستہ بالکل ہموار تھا، لیکن مالک نے کہا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ گارڈ کیا کر سکتا ہے۔ وہ اپنے سفر کے پہلے دن ہی آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ ٹکرایا کس چیز سے ہے، یہ اب تک معلوم نہیں کر سکے۔ اللہ نے پاش پاش کر کے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس میں چند لوگ صرف یہ بتانے کے لیے بچے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، وگرنہ سب غرق ہو گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ مالک کے سامنے کوئی قوت نہیں ٹھہر سکتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ میں موافق ہوائیں اس لیے چلاتا ہوں کہ تم اپنا فضل تلاش کرو، اور اللہ اپنی رحمت کی ہوا چلا کے بارشیں برساتا ہے، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کریم اور اہل ایمان کو دلاسا دینے کے لیے، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، انہوں نے بڑے دلائل ان کے سامنے پیش کیے، معجزات پیش کیے، انہوں نے نہ تسلیم کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا،
پھر اللہ نے مجرموں سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے اوپر حق بنا لیا ہے کہ ایمانداروں کی مدد ضرور کرنی ہے۔ اب یہاں ایک سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم پہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی نقص ہے، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں جیسے اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہمیں چاہتا ہے کہ اہل ایمان یہ کریں، ہم اس طرح نہیں کر رہے، وگرنہ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کفار کے مقابلے میں مجھ پہ یہ واجب ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ چاہتا ہے ویسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پہ حق ہے کہ وہ ایمانداروں کی مدد کرے۔ اللہ ہمیں سچا ایماندار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔